جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر، میں ہوں طلال اشتیاق۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو یارک سٹی کے جو میئر ہیں وہ ایک مسلم میئر کا انتخاب ہوا ہے۔ زہران ممدانی کو میئرشپ سے روکنے کے لیے دنیا کے طاقتور ملک کے طاقتور صدر نے کوششیں بھی کی اور جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے روڑے بھی اٹکائے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کی عزت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میئر منتخب ہو گئے، اس کے کیا مرکوات ہوں گے؟ انہوں نے ایک پیغام، ایک میسج میں بھی، تقریر میں بھی کہا تھا نیتن یاہو اگر نیو یارک میں آئیں گے میں ان کو گرفتار کروں گا۔ کیا مرکوات ہوں گے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ اور دوسری جانب پاکستان میں 27ویں آرمی ترمیم کے حوالے سے ہر سیاستدان اور ہر بندے کے منہ پہ ایک ہی چیز ہے، 27ویں آئینی ترمیم کی بات۔ کیا ہوگا اس میں؟ اس میں بیک گراؤنڈ کیا ہے 27ویں آرمی ترمیم کے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایڈیٹر کوارڈینیشن سے آپ دوست ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بتائیے سر، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کی عزت کوئی نہیں روک سکتا، زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہوئے ہیں۔ بہت سی قوتوں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے جب اللہ عزت دیتے ہیں تو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا انہوں نے ایک پیغام بھی دیا کہ میں نیتن یاہو کو گرفتار کروں گا اگر نیو یارک میں آئیں گے؟ کیا یہ لڑائی چلے گی یا پھر ایک معمول اور ایک سے جیتنے کے بعد وہ ایک روٹین کا سسٹم؟ طلال صاحب، دو حوالوں سے ہم ذرا اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو جنریشن زی کا آپ نے نام سنا ہے، پوری دنیا میں جنریشن زی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مطلب اب جو ذمہ داری ہیں وہ بوڑھوں سے لے کر نوجوانوں کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہیں۔ زہران ممدانی نوجوان ہے، 1991 میں اس کی پیدائش ہوئی، اس وقت 34 سال اس کی ٹوٹل عمر ہے، اور ینگسٹ سب سے کم عمر ترین جو ہے نا وہ میئر ہے۔ آج سے 4 سال پہلے اسے اسی نیو یارک میں گرفتار کیا گیا تھا ہتھکڑیاں لگا کے، جب وہ احتجاج کر رہا تھا، اور آج جناب کروڑوں پتی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، اربوں پتی نہیں ہے، جنریشن زی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اثاثے بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی اس کے اثاثے کوئی 60-70 کروڑ ڈالر ہے، اس کی اہلیہ کے اس کے مقابلے میں زیادہ، اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کے زیادہ ہے۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ کی طرح کوئی بہت زیادہ یا ایلن مسک کی طرح بہت زیادہ طاقتور ترین ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو میں جنریشن زی کی بات کر رہا تھا، ہمارے ہاں نیپال بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں دیکھا جنریشن زی۔ جناب ہمارے ہاں جو یہ ہمارے مشرق وسطی ہے وہاں بھی ینگ جنریشن آ رہی ہے۔ 2 MP جو ہے محمد جو ہے وہ محمد بن سلمان اور محمد بن زید، یہ بھی دونوں نوجوان ہیں۔ سعودی عرب کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اور ولی عہد ہیں وہ بھی نوجوان ہیں۔ اسی طریقے سے UAE کے جو ہے وہ محمد بن سلمان، وہ بھی ینگسٹ ہیں، یعنی نوجوان۔ اب قیادت جو ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ ریسنٹلی جو PTI نے ایک قدم اٹھایا، جو وزیر اعلیٰ بنایا ہے وہ بھی ینگ لڑکا ہے، بلکہ اس پر اعتراض کیا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی ینگ ہے، مطلب ینگ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو مطلب اب جو زمام اقتدار اور جو میکسیمم جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں وہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ رہی ہیں۔ تو اس کی ایک سب سے بڑی جو مثال، چونکہ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، سب سے بڑا ملک ہے اس وقت، سب سے بڑا چودھری ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس میں جناب ایک پوری دنیا کی وہاں پر نظریں تھی، مسلم میئر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم میئر۔ تو یہ ایک تو جنریشن زی کی بات، اور دوسری جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ ڈیموکریسی کی بات کرنا چاہوں گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ کو ایک جمہوری ملک کہتے ہیں؟ اچھا، وہ اپنے لیے تو جمہوریت پسند کرتا ہے، وہ دیگر ممالک کے لیے جمہوریت کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں صورتحال دیکھیں اور تھوڑا سا کمپیئر کریں پاکستان کے حالات کے ساتھ۔ وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا؟ مطلب جو پچھلی رجیم تھی انہوں نے ٹرمپ کے خلاف مقدمات درج کیے، اس کو سزا سنا دی گئی، اس کو گرفتار کیا گیا، اس پر مقدمات کی بھرمار۔ حالانکہ وہ ایک سیاسی احتجاج تھا، جیسے پاکستان میں 9 مئی کا سیاسی احتجاج تھا، وہاں بھی ایک سیاسی احتجاج تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ان کے راستے روک دیے گئے ہوں، ان کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا ہو گیا ہو، وہاں کا چیف جسٹس اٹھا ہو، اس نے جناب انتخابی نشان لے لیا ہو، سب کو گرفتاریاں ایک ہی رات میں 10,000 لوگ گرفتار کر لیے گئے ہوں۔ مطلب اس قسم کی صورتحال نہیں ہوئی۔ اچھا، اور پھر وہ جیت گیا، اور جب جیت یعنی وہاں ووٹوں کو واقعی عزت ملی۔ پاکستان میں تو صرف نعرہ ہے نا، لیکن وہاں ووٹوں کو واقعی عزت دی جاتی ہے۔ ٹرمپ جیت گیا، کیوں؟ اس کی جسے کہتے ہیں جناب قبولیت بھی تھی اور مقبول تھا، اور قبولیت نہیں بھی تھی تو وہ چونکہ عوام کے رائے کا احترام کیا جاتا ہے وہ بن گیا۔ اب اس مرتبہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب ٹرمپ صاحب نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس کی حکومت ہے، لیکن نیو یارک کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ سامنے آئے۔
تو ایک بات یاد رکھیے کہ نیو یارک جو ہے یہ آنے والوں کا شہر ہے، مطلب یہاں جو لوگ آ کر آباد ہوئے ہیں انہوں نے اس شہر کو آباد کیا ہے، وہاں مقامی لوگ تو تھے ہی نہیں، بہت کم لوگ تھے، ایون ٹرمپ بھی دیکھے کچھ عرصہ پہلے آئے، کچھ لوگ بعد میں آئے، اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں آپ کو سیدھی سی بات کروں، میئر اسلام آباد کے لیے کوئی کرسچن کھڑا ہو جاتا، میئر اسلام آباد کے لیے کوئی یہودی کھڑا ہو جاتا اور مقامی رہائشی کوئی ہندو ہوتا، مطلب کوئی سکھ شہری ہوتا، ہمارے یہاں سکھ شہری بھی تو ہے لیکن ہمارے ہاں اتنی کشادہ دلی نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیتے، لیکن ایک مسلمان نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے اور اس نے محنت کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے محنت کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو اس ووٹوں کا احترام کیا گیا ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کے پاس آج کل ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی تو بائیکاٹ کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہماری سیٹیں تو ہماری سیٹیں چھین لی گئی ہیں، ہم دوبارہ الیکشن نہیں لڑ رہے، لیکن وہاں پر آزاد امیدوار لڑ رہے ہیں۔ لاہور میں بھی آپ کے حلقہ میاں اظہر والا جو حلقہ تھا وہاں بھی اور دوسرے حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، یہاں پی ٹی آئی ہے نہیں، تو اب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھے انہوں نے آپس میں الائنس بنا لیا، اب ان کے مقابلے پر کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی مقابلے پر بھی نہیں ہے، لیکن آزاد امیدوار تو ہیں۔ اب لوگ چونکہ حکومت کو پسند نہیں کرتے، اب صورتحال یہ کہ نیو یارک کی طرح احترام نہیں دیا جا رہا، اب جو بھی امیدوار ہے جس کے بارے میں ہے کہ شاید یہ کچھ ووٹ لے لے گا، اس کو پی ٹی آئی نہیں تو ٹی ایل پی کا قرار دے کر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی فیصلہ بات سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے جو آپ کا ایک اپنا نظریہ ہے، ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ جب الیکشن ہوئے تھے فروری میں، جو آج پی ٹی آئی ڈھڈورا بھیجتی ہے کہ فون 45 47، پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، حکومت بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اس ٹائم انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آج وہ ترلے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ملے، ہم وزیر، آپ کو یہ اسمبلی میں اسد کیسر کی بات ہے، جب یہ واک آؤٹ کیا تھا، کوئی اختلافات چلے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وزیر اعظم آپ لے کے آئے موشن، تو ہم اس کو آپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ یہ کیسی بات مجھے بتائیں کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قبولیت سے سارا کچھ ہوگا، جو وہ چاہے گی اس سے ملک چلے گا؟ طلال صاحب دیکھیں، آپ نے پچھلی رجیم میں ایک الیکشن کروایا تھا، میں آپ کو بتاؤں، اور 16 حلقوں میں الیکشن کروایا تھا، اور 16 کے 16 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑا تھا، اور وہ پاکستان کے کیا دنیا بھر کی ہسٹری ہے کہ 11 حلقوں میں وہ اکیلا جو ایک دن بھی کمپین کے لیے نہیں گیا تھا وہ جیت گیا تھا۔ وہ بھی پیسے ضائع کرنے والی بات ہے، دوبارہ الیکشن ہو گیا، بات یہی ہے نا، تو کیا ضرورت ہے پیسے؟ تو ایسا کریں، سنیں، آپ نے پہلا جو سوال کیا اس کا جواب دے کر اس کا جواب بھی میں دینا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت تو آپ کو شہباز شریف صاحب نے بھی دی ہے، آئیں جناب اکٹھے چلتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ان دونوں کی جو سیاست ہے صرف اسی میں ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جب باہر آ گیا، عمران خان سیاست میں متحرک ہو گیا، ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، اوپر جتنی مرضی باتیں کریں، وہ ہوتے سنانے کے لیے، جبکہ حقائق یہی ہے۔ نہیں، جماعت میری نہیں ہے، میری جماعت ہے پاکستان، سیدھی سی بات ہے۔ پاکستان کے ساتھ جب آپ کھلواڑ کریں گے، جب پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، آپ کمپیئر کریں گے جمہوریت کے ساتھ، نیو یارک میں زہران ممدانی کے ساتھ، اور پاکستان میں آپ یہ حال کر رہے ہوں گے جس کو چاہتے ہیں ایک نوٹیفیکیشن کی مار، اور اپوزیشن کو آپ کہتے ہیں 3 میں ہے نہ 13 میں ہے وہاں۔ اچھا، اب تو صورتحال جو 27ویں ترمیم پر آگے شاید کوئی سوال بھی کریں، آپ تو کہتے ہیں اپوزیشن کا ٹنٹا ہی ختم ہو جائے، ختم ہو جائے، سڑکوں پہ نہیں نکلتے، جمہوریت ہو نا، کون سی قیامت؟ اچھا یہ بتائیں ایک جلسہ اگر ہو جاتا ہے اپوزیشن کا، کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ ایک کارنر میٹنگ ہو جاتی ہے، جمہوری حسن ہے، لیکن آپ اتنے ڈرے ہوئے، اتنے سہمے ہوئے کہ آپ آزاد امیدواروں کو بھی اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جب بھی بانی چیئرمین نے آپ کو احتجاج کی کال دی ہے نا، پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، پنجاب سے کوئی نہیں لکھ رہا، ڈرتے کیوں ڈرتے ہیں؟ جمہوریت کا حسن ہے، مار کھائیں، ڈنڈے کھائیں، جیلیں بھریں، کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ڈرتے مارے گرفتاری سے باہر نہیں نکلتے۔ مطلب یہ صورتحال ہے کہ آپ گرفتاری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ جیسا سینئر صحافی جس نے ساری زندگی جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے اور صحافی اصولوں کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ڈنڈے مارتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ڈنڈے نہیں کھاتے یا ڈنڈوں سے ڈرتے ہیں وہ غلط ہے۔ مطلب نارمز کو اتنا نارمل کر دیں گے، اور اس قسم کی ہم گفتگو کریں۔ نواز شریف کی رہائی کے لیے میں نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کو، ایم این اے، ایم پی ایس کو گرفتاریاں دیتے دیکھا، ڈنڈے کھاتے دیکھا۔ مشرف دور میں آپ کے سامنے ہی، آپ بھی ادھر تھے، میں بھی۔ آپ بتائیں کتنے لوگ بچ گئے تھے؟ بات تو یہ سارے لیڈر اٹھ کے یہاں سے بھاگ گئے، سارے یہاں سے بھاگ گئے، سارے یہاں سے بھاگ گئے۔
بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہوتی, یہ بادشاہت ہوتی ہے. اگر آپ کہیں نا بادشاہت ہے یہاں پر, ایک دن میں آپ سے اعتراض نہیں کروں گا, آپ پر ایک بھی اختلاف نہیں کروں گا, میں کہوں گا بالکل درست ہے. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے اور پھر جناب آپ جمہوریت کو مانتے بھی نہیں. یہ سب سے بڑا اختلاف. اپنی گاڑی لے کے گھومتا رہتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, اور اس کے لیے صوبے کی جمہوریت ہی ہے نا, کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا. اگر نہ ہوتا تو کوئی پوچھتا صحیح بھائی آپ اپنا صوبہ کیا مثال, آج جو مثالیں دے رہے ہیں نا طلال صاحب, کمال کی دے رہے ہیں. یعنی ایک سی ایم آج 8ویں مرتبہ آیا ہے, آپ نے ملاقات اسے نہیں کرنے دی, آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. ایک آ کر وہ ایک قیدی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, ایک سی ایم ہے, ایک سی ایم ہے, مطلب ایک سی ایم ہے, پاکستانی عوام اور ایک حوالدار اسے روک لیتا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ یار یہ جبر کیوں ہے, یہ حبس کیوں ہے, آپ اس پر گفتگو نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں کہ وہ آتا کیوں ہے. آگے چلتے ہیں, مطلب ہمارے ہم نواب اگر یہ رہ گئے ہیں یہ تو میری تو پھر میں آئندہ سر آپ کو سلوٹ بھی کروں گا, آپ جو کہیں گے میں کہوں گا یس سر, یس سر, یس سر. چلتی رہے گی. آگے چلتے ہیں 27ویں ترمیم پہ. اشتر استاد صاحب نے جو باتیں کی ہیں مطلب اس میں بتایا بھی, اور اس کی جو کہتے ہیں واضح پوزیشن 1 ہفتے کے بعد سامنے آئے گی. آپ کیا کہتے ہیں, کیوں 1 ہفتے بعد آئے گی؟ میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا. ڈسکشن ہے نا, نہیں ڈسکشن تو ہوتا ہے کہ مسودہ رکھا جاتا ہے سامنے کہ یہ ترمیم ہے, اس پر بحث ہوتی ہے, وہ وکلا اس پر بحث کرتے ہیں, اس پر یونیورسٹیوں میں بحث ہوتی ہے, اسمبلیوں میں بحث ہوتی ہے. نہیں ہر جگہ ہوتی نہیں ہے, یوں نہ کہیں آپ, ہر جگہ بحث ہوتی ہے. 18ویں ترمیم آپ نے جب منظور کی تھی تو 1 سال پوری بحث ہوئی تھی, کیوں اس کے پیچھے سیاست دان تھے. یہ بھی ابھی نہیں, آج کل نہیں آنے والی, اس کو ٹائم لگے گا. اس ایک ٹائم مطلب جیسے 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, یہ آپ کا یعنی جس وقت منظور کی گئی تھی اس وقت تک پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ کیا آ رہی ہے. اچھا یہ ایک بات اور بتائیں نا, اس طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ حکومت تیار کرتی ہے, ایسے ہوتا ہے نا, سب سے پہلے کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد باہر ڈسکس ہوتا ہے. اچھا آپ کے سنیں میری بحث ہوتی ہے, آپ کے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس کیبنٹ میں تو کبھی ڈسکس بھی نہیں ہوا. اور ایک بات میں اور آپ کو چیلنج دے کر کہتا ہوں, آپ وزراء سے جا کر ایسے دل پر ہاتھ رکھوا کے ان سے پوچھیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے کیا ان کو الف بے کا بھی ان کا پتہ ہے کیا ہے, اس میں ہوگا کیا. بات یہ ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں نائب وزیر اعظم صاحب ڈار صاحب سینٹ میں, اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو اون کرتے ہیں. یہ بھی ایسے ہے جیسے زبردستی اون کروایا جائے. اور دوسری طرف ابھی تک محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر ہیں پی ایم ایل این کی, دوسری طرف جناب نمیہ نواز شریف صاحب, ایون شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا, بلکہ مسلم لیگ نون والوں کو نہیں پتا. یہ تو سب سے نہیں, آپ بتائیں نا, آپ بتائیں نا سر. بھائی آج آپ کی خبر ہے خواجہ آصف صاحب آپ کے وزیر دفاع ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی واضح نہیں ہے, ایک چیز واضح نہیں ہے, وہ پاس ہونے کے لیے ارتھا, اور اس کے پاس ہونے کی ڈیٹ دے دی گئی کہ کیا ہے جی 16 نومبر تک, 17 نومبر تک, 12 نومبر تک یہ پاس ہو جائے گی. کیا پاس ہوگی جو چیز سامنے نہیں ہے. عام طور پر یہ آئین ہے, یہ کوئی کتابچہ نہیں ہے. آپ ایک سلیبس, پہلی جماعت کا جو سلیبس تیار کرتے ہیں نا, اس پر بھی ایک بورڈ بٹھایا جاتا ہے, اس پر ڈسکشن ہوتی ہے, اس کی خامیاں خوبیاں. یہ آئین ہے, آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوتا. اس کو پہلے مسودہ سامنے لائے, ڈسکس کرے. 26ویں آئینی ترمیم کا آخری وقت تک پتہ نہیں تھا, بلکہ وہ کہتے ہیں آخر وقت میں بھی تبدیل کیا گیا. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہمیں جو مسودہ دکھایا گیا تھا وہ کچھ اور تھا. جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اسے آپ بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی سیاستدان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اتنے عرصے سے سیاسی بھیڑ کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو بھی ایک مسودہ بھیجیں تاکہ آپ بھی پڑھ. نہیں مجھے ضرورت نہیں, مجھے تو اچھی طرح پتا ہے, جس دن آپ کو مسودہ مل جائے نا, آپ کو چھوڑے پڑے, جس دن میاں شہباز شریف صاحب کو مسودہ مل جائے میں مبارکباد دوں گا حکومت کو بھی کہ کمال کر رہے ہیں جناب, ان کو مسودے کا پتہ ہے, جو آئینی ترمیم منظور کروا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو علم ہے. ناظرین آپ نے سنا, اپنی رائے سے ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر.